بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ آج آپ سامعین اور ناظرین کی خدمت میں موضوع سے مربوط جو نکتہ عرض کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اول من صلی کون ہے، پہلا نماز گزار کون ہے۔ سب سے پہلے جس نے نماز پڑھی، سب سے پہلے نماز پڑھنے میں جس نے پیغمبر اکرم کے ساتھ دے دیا اور پیغمبر کی اتباع میں جس نے نماز پڑھ کر اپنی بندگی کا اظہار کیا اور قبول اسلام کا اظہار کیا، وہ خوش قسمت صحابی، وہ خوش قسمت فرد اور وہ خوش قسمت تابع کون ہے۔ مسلمانوں کی تعداد جب سے اسلام کا سلسلہ شروع ہوا ہے، رہتی دنیا تک یہ سلسلہ رہے گا، جاری رہے گا، یہاں تک کہ ایک وقت آئے گا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ ایک وقت آئے گا کہ اسلام زمان کے اعتبار سے قیامت تک اور مکان کے اعتبار سے پوری دنیا پر اسلام کا حکم فرما ہوگا، اسلام کے دائرے میں سب آئیں گے۔ اذا جاء نصر اللہ يدخلون فی دین اللہ افواجا، سب اسلام کے دائرے میں داخل ہوں گے، سب نمازی بنیں گے، سب روزہ دار بنیں گے، سب امتی بنیں گے۔ تو ایسے میں ان سب کے درمیان جس کو یہ افتخار حاصل ہے کہ وہ کہے کہ میں سب سے پہلے نماز پڑھ کر اظہار عبودیت میں نے کیا ہے، بندگی کا اظہار میں نے کیا ہے، وہ عبد اول کون ہے، وہ نمازی اول کون ہے۔ ہم اہل سنت کی کتابوں سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں گے کہ یہ افتخار بھی تاریخ میں حضرت علی علیہ السلام کو حاصل ہے۔ اول من صلی وہ آپ کی ذات ہے۔ خوب، اس سلسلے میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کی خدمت میں ایک نماز کے حوالے سے نکتہ عرض کروں، وہ یہ ہے کہ نماز کی اہمیت اسلامی معاشرے میں، تعلیمات اسلامی میں کیا ہے، نماز کی اہمیت کیا ہے۔ دیکھیں، قرآن کی ایک آیت ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز انسان کو روکتی ہے فحشا اور منکر سے۔ یعنی اگر آپ دنیا کی چیزوں کو تقسیم کریں تو ایک کا تعلق فحشا اور منکر سے ہے، ایک کا تعلق خیر اور نیکی اور اچھائی سے ہے، برا اور اچھا، شر اور خیر۔ تو نماز کا کام روکنا ہے، نماز کا کام روکنا ہے۔ نماز انسان کو، نماز اس نمازی کو، اس گھر کو، اس محلے کو، اس ملک کو، اس قوم کو، اس قبیلے کو، اس معاشرے کو روکتی ہے۔ کس سے روکتی ہے؟ منکر سے اور فحشا سے روکتی ہے، فحشا سے روکتی ہے۔ جس طرح سے والدین اپنے بچے کو روکتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، شر سے روکتے ہیں، خطرات سے روکتے ہیں، غیر مفید چیزوں سے روکتے ہیں، بد اخلاقی سے، بد کرداری سے، منکرات سے روکتے ہیں، اسی طرح سے کوئی لیڈر اپنی قوم کو پستی سے، زوال سے روکتا ہے اور بچاتا ہے۔ جس طرح سے ایک لیڈر کا رول ہے، والدین کا رول ہے، اساتذہ کا رول ہے زندہ معاشرے میں، اسی طرح سے بارگاہ الہی میں نماز کا بھی ایک ایسا رول ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز روکتی ہے، پتھروں کو نہیں، نباتات کو نہیں، جانوروں کو نہیں،
حیوانوں کو نہیں، بلکہ نماز گزار. دیکھیں نماز کا مقام، نماز کا کام، نماز کی اہمیت معاشرے میں. خدا چاہتا ہے کہ اس عبد کو خدا اپنے پاس لے جائیں، اپنی بارگاہ میں لے جائیں. اس کے لیے ایک برنامہ دیا، اس برنامے میں نماز بھی شامل ہے. نماز کے ذریعے خدا اپنے بندے کو خدائی عبد خدا بنانا چاہتا ہے. تو یہ نماز اس نمازی کو گندگی سے، نفرتوں سے، فحشاء سے، منکرات سے روکتی ہے. تو نماز کا مطلب وہ نماز جس کا یہ کام ہے، اس سے مراد قطعاً الفاظ نہیں ہیں، الفاظ نہیں ہیں. اس سے مراد صرف بولنا اور جھکنا یہ نہیں ہے. صرف اگر بولنا مراد ہوتا، جھکنا اگر مراد ہوتا، تو دنیا میں بہت سارے، دن میں کتنی مرتبہ کسی کے سامنے جھکتے ہیں، کتنی مرتبہ کچھ بولتے ہیں. صرف الفاظ میں اتنی اہمیت، اتنی تاثیر نہیں ہے، صرف افعال میں اتنی تاثیر نہیں ہے. نماز میں جو تاثیر ہے، وہ جو الفاظ کے پیچھے، اقوال کے پیچھے، اس افعال کے پیچھے جو روح ہے، جو جان ہے، پوری تاثیر اس کی ہے. یعنی اگر نماز تنہا عن الفحشاء والمنکر ہے تو وہ نماز ہے جس میں آپ توجہ کے ساتھ نماز پڑھیں، جس میں توجہ ہو، جس میں خضوع ہو، جس میں خشوع ہو، جس میں دل کا رابطہ ہو. عبد اور معبود کے درمیان میں جو رابطہ ہے، وہ نماز جس میں آپ کا دل آپ کے معبود کی طرف ہو، وہ نماز جس میں آپ کی توجہ آپ کے معبود کی طرف ہو، وہ نماز جس میں آپ کو پتہ ہو کہ آپ کس کے سامنے کھڑے ہیں، وہ نماز جس میں آپ کو پتہ ہو کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں اور کیا آپ انجام دے رہے ہیں. اسی وجہ سے قرآن میں یہ آیت ہے کہ لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى. جب انسان مست ہوتا ہے تو اس کو حق نہیں ہے کہ وہ نماز پڑھے. کیوں؟ اس لیے کہ مست انسان کو، نشئی کو نہیں پتہ چلتا ہے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، کہاں کھڑا ہوں، کیا کر رہا ہوں. جس طرح سے ایک انسان شراب کی وجہ سے مست ہوتا ہے اور اس کو نہیں پتہ چلتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، اسی طرح سے جو دنیاوی اعتبار سے نشئی بن جائے، جس کے ذہن پر، جس کی سوچ پر، جس کی فکر پر دنیا سوار ہو، کرسی سوار ہو، نوکری سوار ہو، جائیداد سوار ہو، یہ دنیا کی شہرتیں سوار ہو، دنیا کی وزارتیں سوار ہو، دنیا کی سوچ آپ کی سوچ پر سوار ہو، یہ انسان بھی مست ہے. جب نماز کے لیے وہ کھڑا ہوتا ہے تو بجائے اس کے کہ اس کی توجہ معبود حقیقی کی طرف چلی جائے، وہ کہیں اور متوجہ ہوتا ہے. کھڑا وہ خدا کے سامنے ہے لیکن اس کی توجہ، اس کا ذہن کہیں اور ہے، اس کی توجہ کہیں اور ہے، اس کے دل میں کچھ اور ہے، اس کے دل میں کوئی اور ہے. تو یہ نماز نہیں ہے. شکل میں نماز ہے لیکن روح اندر سے خالی ہے، اندر سے اس کی جان خالی ہے، جان نہیں ہے، روح نہیں ہے. تو یہ صرف اقوال کا ایک مجموعہ ہے، افعال کا ایک مجموعہ ہے، اور صرف اقوال کا مجموعہ، افعال کا مجموعہ اس قائل کو، اس فاعل کو نہیں بچا سکتا ہے. خود یہ منکر ہے، خود یہ منکر ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. نماز سے مراد وہ توجہ ہے جو عبد اور معبود کے درمیان برقرار ہے، وہ رابطہ ہے جو عبد اور معبود کے درمیان رابطہ ہے، وہ خضوع ہے، وہ خشوع ہے. یعنی عبد الف سے لے کر یا تک، اللہ اکبر سے لے کر السلام علیکم تک، سلام آخر تک اپنے آپ کو خدا کی بارگاہ میں دیکھتا ہے. اس کی سوچ ادھر ہے، اس کی نگاہیں ادھر ہے، اس کے کان ادھر ہے، اس کی زبان ادھر ہے، اس کے اعضاء و جوارح ادھر ہے.
اس کا بولنا ادھر ہے، اس کا سوچنا ادھر ہے، اس کا انجام دینا ادھر ہے۔ جب نمازی اس طرح کی نماز پڑھتا ہے تو در واقع یہ ایک درسگاہ ہے، اس کے لیے درسگاہ ہے، یہ در واقع اس کے لیے ایک آگاہی کی جگہ ہے، آشنائی کی جگہ ہے۔ یہاں آ کر وہ بہت کچھ سیکھتا ہے۔ 10 منٹ کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اس 10 منٹ میں وہ بہت کچھ سیکھ کر جاتا ہے، اور دوسری نماز تک وہ اس معبود کے خلاف جس کی بارگاہ میں وہ تھوڑی دیر پہلے تھا، اس کی طرف اس کی پوری توجہ تھی، اس نے اپنا دل دیا ہوا تھا۔ یہ نمازی دوسری نماز تک اس کو نہیں اچھا لگتا کہ اس معبود کی مرضی کے خلاف کوئی قدم اٹھائے، سوچیں، کچھ بولیں۔ دیکھیں نماز کی تاثیر، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز کی اتنی اہمیت ہے۔ تو بنابراین اگر کوئی روح نماز کے ساتھ، جان نماز کے ساتھ اگر نماز پڑھنا شروع کریں تو نماز کا وہی رول ہے جو انسانوں کا رول ہوتا ہے، جو بزرگان کا رول ہوتا ہے، جو رہنما اصول حضرات کا رول ہوتا ہے، جو والدین کا رول ہوتا ہے۔ اور والدین، دلسوز والدین کبھی بھی نہیں چاہتے ہیں کہ ان کی آنکھوں کے سامنے بچے بگڑ جائیں، خراب ہو جائیں۔ جو دلسوز لیڈر حضرات ہوتے ہیں، حکمران حضرات ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، وہ کبھی یہ نہیں چاہتے ہیں کہ اس کی نگاہوں کے سامنے اس کی قوم بربادی کی طرف جائے، زوال کی طرف جائے، معاشرہ اس کا زوال کی طرف جائے۔ جس طرح سے معاشرے میں یہ افراد اپنے ماننے والوں کو، چاہنے والوں کو روکتے ہیں برائی سے، منکرات سے، اور اچھائی کی طرف لے کر جاتے ہیں، نماز بھی نمازی کو منکرات اور فحشاء سے روکتی ہے۔ تو اس طرح کی نماز سب سے پہلے وہ شخص جس نے اس طرح کی نماز پڑھی، وہ تاریخ اسلام میں امیر المومنین کی ذات ہے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ الطاہرین۔